زندگی کے کسی بھی دن اور کسی بھی موڑ پر کسی کو کوئی غم لاحق ہو اور وہ یہ الفاظ کہہ دے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ ترجمہ سن لیں اور اس دعا کی جو ہے ٹیکسٹ لکھی ہوئی دعا آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ دیکھ لیں، یاد کر لیں۔ ترجمہ سنیں۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنا نام خود تجویز کر رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلا دیا ہے یا اپنے پاس پوشیدہ رکھا ہے، ان سب کو پوشیدہ رکھنے کو ترجیح دی ہے۔ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کو نور سے بھر دے اور میرے فکر کو ختم کر دے اور میرے غم کو دور کر دے۔ جو اتنے لفظ کہہ دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، الا اذهب اللہ ہما وحزنا، اللہ اس کا غم اور اس کے دکھ سارے کے سارے ختم کر دیتے ہیں۔ صرف ختم نہیں کرتے بلکہ فرمایا وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، اور ان غموں دکھوں کی جگہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے جب اس دعا کو سنا، اس دعا کو آپ بھی یاد کر لیں، صحابہ نے جب اس دعا کو سنا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنی پیاری دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے، کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یہ دعا سیکھ لینی چاہیے، یہ دعا اس لائق ہے، اس کی یہ شان ہے کہ اس دعا کو یاد بھی کر لیں اور سیکھ بھی لیں اور بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگیں بھی صحیح۔